اگر دنیا مقام ابو طالب سمجھ لیتی تو کربلا سے لے کے شام تک، اب بارش کی طرف دھیان نہ دینا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، کربلا سے لے کے شام تک علی و بطول کی مقدس شہزادیاں کبھی سفر نہ کرتی۔ ایک منت کر رہا ہوں، 2 سال سے باجی یہ مشن آپ کے نوکر نے کیا ہے، آپ میری تائید فرما دیجئے گا۔ میں فتویٰ نہیں دے رہا، نہ میں آیت اللہ ہوں نہ میں مجتہد ہوں، میں بی بی کا خطیب ہوں، ہاتھ چھوڑ کے کہہ رہا ہوں، ذاکر ہو، عالم ہو، خطیب ہو، تجھے واسطہ ہے عباس کی غیرت کا، بیویوں کا نام نہ لیا کرو۔ مگر تمہیں یاد ہی کر دے گے، اوہ میری سینڈ دے وال کھلے، آگے سے کرائے کرو، ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ان بیویوں کی عزت کیا ہے۔ بابا جی لائیں ممبر پہ قرآن، ابھی لائیں، بعد میں نہیں، ابھی لائیں قرآن۔ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، سید صاحب اللہ بازی کے درجات میں بلندی فرمائے، اکبر کی برچھی پر سجاد خون نہیں رویا۔ ہائے ہائے ہائے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اتنا کافی ہے۔ علی اکبر کی برچھی پر ایک میں نے چھوٹا سا جملہ نہیں کہا، جناب سجاد خون نہیں روئے، قاسم کے ٹکڑے آئے، سجاد خون نہیں، اول محمد کے کٹے امامے آئے، سجاد خون نہیں روئے۔ اصغر کو 3 نوک والا تیر لگا، سجاد خون نہیں روئے۔ اب مجھے معاف کر دینا، جس کا دل دکھے نا مجھے معاف کر دینا۔ امام فرماتے ہیں ہمارے مصائب پہ پردہ نہ ڈالو، میں نے نام نہیں لینا، میرا امتحان نہ لینا۔ بابا سید سجاد پہلی مرتبہ خون اس وقت روئے جب شرابی نے اشارہ کر کے کہا ان میں علی کی بیٹی۔ اسے آگے میں پڑھوں مصائب یا چھوڑ دوں؟ اس سے بڑا تو کوئی مصائب نہیں، ان میں نہیں، میں جملے بدل رہا ہوں۔ باجی اگر میں نام نہیں نہ لے رہا تو میں نام بتانا چاہتا ہوں۔ پھر حیدر شاہ جی آپ کہیں گے ابھی تو کہہ رہا تھا میں بیویوں کے نام نہیں لیتا، ابھی تو کہہ رہا میں نام لوں گا۔ ہاں میں لیتا ہوں نام، ایسے لو۔ مصطفیٰ کی سورہ قدر، آج میں دیکھتا ہوں کوئی ادب پہ روتا ہے۔ مصطفیٰ کی سورہ قدر بیٹی 8 گھنٹے کھڑی رہی، جسے سمجھ آئی حائل کرے۔ علی کا مصائب کا سورہ یاسین شام کے بازار میں 72 گھنٹے کھڑی رہی، جو اب تک نہیں رویا۔ حسین کی 4 سال کی سورہ کوثر زندان میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے نام لے لو تمہاری حد تک نہیں ہوتی۔ شیعہ بھی راضی، بی بی بھی راضی، میرے سنی بھائی بھی اعتراض نہیں کریں گے۔ حضور اگر آپ سے کوئی پوچھے نا آپ کی اولاد کتنی ہے، آپ بتاتے ہیں جی ماشاءاللہ 4 بیٹے 2 بیٹیاں۔ لوگ بیٹوں کا نام پوچھتے ہیں، میں سمجھا نہیں سکا یہ آپ غور نہیں فرما۔ لوگ بیٹوں کا نام پوچھتے ہیں، کبھی کسی نے بیٹیوں کا نام نہیں پوچھا۔ بابو الحسن شاہ جی گھڑی کا وقت دیکھ لیں، صرف 3 منٹ میں نے مصائب پڑھنے۔ آج جانتے ہو سفر کی کیا ہے؟ تھوڑا اونچا بولو، کیا ہے؟ 13۔ اور میری بیٹیوں کھل کے رونا، میری بچیوں سر سے چادر نہ اترے۔ علی کے شیعوں تمہیں غازی کا واسطہ، ساری دنیا شراب پیے، کبھی تم شراب نہ پینا۔ اس شراب کی وجہ سے عالیہ ہاتھ جوڑ کر کہتی رہی اور ناما اور میرا بابا پیاسا ہے۔ پاک بھی ہم کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ۔ میں نے تانے نہیں مارنے، مجھے نہیں آتے تانے والے مصائب۔ حسین سجدے میں آیا، 3 روایتیں پڑھی، بس 3 روایتیں۔ بیٹا یہ مائک آگے آ سکتا ہے؟ آگے آ سکتا ہے؟ بسم اللہ
میں اس بیوی کے مسائل پڑھنے لگا ہوں جس کے زندان میں کیل کے برابر بھی سوراخ نہیں تھا. بیٹا اس کو پکڑ کر خالی شاہ مولا تمہیں نہ باؤ جی آپ نہ زحمت کرے, مولا تمہیں کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ. بابا جی اجازت ہے جب ممبر پہ اداکاری کرے نا اس پہ جناب سیدہ طاہرہ کی لعنت ہو. میں خطیب بعد میں ہوں شیعہ پہلے ہوں, مولا تمہیں کوئی غم نہ دے. پتہ نہیں لوگ کیا کیا روایتیں پڑھتے ہوں گے, میں نے نہیں کبھی پڑھی. شمر کہتا ہے حسین بیٹی کو کیوں بلایا؟ ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر. صرف 3 منٹ دے دیں. بادشاہ کہتے ہیں کمینے بیٹیوں کو بلایا نہیں جاتا, باپ مشکل میں ہو تو بیٹیاں آ جاتی ہیں. اگر میرا کوئی جوان نہ رہا تو دکھ ہوگا. اور میرے جوانوں کائنات میں کوئی ایسی بیٹی دکھاؤ جس کے باپ کا سر اتار کر قاتل منہ پر تماشا مار کے کہے بلا عباس کو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بابا جی مجھے معاف کر دیجیے گا, پتہ نہیں مجلس کس ماحول میں داخل ہو گئی. بابا جی میں پڑھتے پڑھتے ممبر پر اگر مر جاؤں نا مجھے کوئی فکر نہیں ہے. پوچھو تو صحیح علامہ تم نے ایسے کیسے کہہ دیا مجھے فکر نہیں؟ پردیس میں تیری بیٹی ہے, تیرا بیٹا انتظار کرے, مجھے اس لیے فکر نہیں. اگر میں مر گیا اختر اعلان کرے گا لوگوں حسین کا ذاکر بی بی کے مسائل پڑھتا دنیا سے چلا گیا, پوچھ کے ہر گھر سے کربلا کا کفن آئے گا, ہمارا کفن دو, علم اٹھیں گے, پھول پھینکے جائیں گے. اگر میری بیٹی لاہور سے میت لینے آئے حیدر شاہ جی اسے تھپڑ ماریں گے. میں نے پڑھ دیا ہے, آپ نے غور نہیں کیا. بابا حیدر شاہ آگے بڑھیں گے, او میری بھتیجی, او میری بیٹی, میں تیرے بابا کا بھائی, میں نہیں بھائی کہتا, پیر ابو الحسن شاہ جی کہیں گے جتنا خرچہ ہے نہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اب بھی کہتے ہو ہم روتے کیوں ہیں؟ اور شام کے بغیرت منکرو تمہارے پاس حسین کی بیٹی کو دینے کے لیے ایک کفن بھی نہیں تھا. آخری جملے میں ایک فقرہ پڑھ کر آپ سے دعا کا طالب ہو رہا ہوں. 16 میل کتنی آج کے کلومیٹر بنتے ہیں تقریباً 35 یا 36. بابا ارشد شاہ جی 18 جیٹ گرم ریت باپ کے سینے پہ سونے کی عادی, عباس کا مان, اکبر پہ مان. جب بی بی 16 میل گرم ریت پر, بابا جی آج میں وضاحت کر دوں, یہ لوگ کہتے شمر تازیانے مارتا تھا اس لیے سجاد جھک کے چل رہا تھا. کیا جرت تھی شمر کی علی کے پوتے کو جھکائے؟ وہ اور وجہ تھی جب سید سجاد سر اٹھاتا سورہ کوثر کہتی بھیا سر نہ اٹھا اور تیری بہن مر جائے گی. اللہ اکبر, بڑا مصائب ہوگی. آخری فکر ہے بی بی جانے آپ جانے. بی بی نے اشارہ کیا سجاد میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. جناب سجاد نے کہا شمر آگے نہ بڑھنا, میں خود رسی کھولتا ہوں, میری بہن کوئی بات کرنا چاہتی ہے. کہتا ٹھیک ہے. رسی کھولی, مجھے اللہ کی قسمت کی قسم اور بارش کے قطرے نہ دیکھنا, میں تمہیں خون کی بارش سنا رہا ہوں. اللہ بیوی نے کہا سجاد
جی او میری سفروں کی شریک بہن، او میری مسافر بہن، او میری یتیم بہن، حکم کر سجاد شمر کو ضمانت دے دے کچھ دیر کے لیے، بس اسی پہ چھوڑو، کچھ دیر کے لیے. کیا باوجی میں نے جملہ کہا؟ کچھ دیر کے لیے مجھے یہ ماں کی جھولی میں بٹھا دے، کیونکہ میرے پاؤں پھٹ گئے ہیں، 18 جیٹھ کی گرمی ہے، مجھ سے چلا نہیں جاتا، بھیا میں نہیں چلوں گی، یہ تجھے تازیانے مارے گا. اب جو سیاہ بیٹھا ہے وہ سروں پہ ماتم کرنا شروع کرے جو علی کا سیاہ ہے. آزاد دارو، یہ کمینہ نا مسکرا کر بابا جی اس سے بڑا مسائل نہیں. مجھے امام زمانہ کے ممبر کی قسم ہے، جس کی کوئی دعا دیکھا میری بیٹیوں کی طرف چیخے، اور میری بیٹیوں تمہارے حصے کے مسائل پڑھا، میری بیٹیوں تمہارے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، میری بیٹیوں تمہیں کوئی پتھر مارنے والا نہیں. اس کمینے نے خالی اونٹ لیا، کیا جملہ کہا؟ مجھے ماں کی گود میں بٹھا دے. میر صاحب علامہ باقر مجلسی لکھتے ہیں اس کمینے نے خالی اونٹ لیا، بی بی کو اونٹ پہ نہیں بٹھایا، قرآن کے سورہ کوثر کو اونٹ کے پہلو کے ساتھ رسیوں سے اور کیا سن رہے ہو باندھنا شروع کیا. اس حرام زادے نے تازیانہ اونٹ کے منہ پہ مارا، اونٹ آگے نکل گیا، تازیانہ حسین کی بیٹی کو لگا، آواز آئی بابا اور تیری بیٹی گئی. بس بس آئے میری بیٹیاں، اللہ میری بیٹیوں کو سلامت رکھے. لو میری بیٹیوں، ایک جملہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. اول تو مرد روتا نہیں ہے، رو پڑے تو پھر 40 سال خون روتا ہے. پیر حیدر شاہ جی انا للہ ہے، جو اب بھی نہیں رو سکا اس کا مقابلہ. انا للہ ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. مر گئی شام کے تنگ زندان میں حسین کی غریب بیٹی، مرنے کے بعد رسی گردن میں رہی، رسی ہاتھوں میں، رسی پیروں میں. اللہ کرے میں پڑھ سکوں. آخری میرا فکرہ ہے، اس بی بی کی قسم آخری فکرہ ہے. ہاں میرا بیٹا ساؤنڈ والا بھی رو رہا ہے. آخری میرا فکرہ ہے، اللہ کا پڑھ سکوں. بابا جی علامہ رشید ترابی صاحب ہمارے مسلک کے بہت بڑے عالم، انہوں نے کہا کہ 38 گھنٹے جسے آپ 38 کہتے ہیں، 38 گھنٹے مظلومہ کا، میں لاشا نہیں کہوں گا، جب سے نور زندان میں پڑا رہا. جو امیر ہے نہائے کرے نہ روز بتاؤ. سجاد کبھی اس دیوار سے، کبھی اس دیوار سے، کبھی اس دیوار سے ماتھا مار کے کہتا تھا بابا علی اور جلدی آ خیبر اٹھانا. ہائے ہائے کیا فرصہ ہے، کیا فرصہ ہے. علامہ رشید ترابی نے کہا کہ 38 گھنٹے حسین کی بیٹی کا جد سے نور پڑا رہا. نہ میں تھکا ہوں نہ تم کہے ہو. میرے بچوں جس کی 30 سال سے دعا پوری نہیں نہ ہوتی، خاص کر میرے بچوں تم، میں تمہارا نوکر ہوں، تم روتے ہو حسین کے غم میں، علی اصغر کی سپاہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں. اور میرے بچوں تم نے دیکھا نہیں، سلام ہو سجاد کو گلے کی رسی اتارنا چاہیے تو رسی گردن کے اندر چلی گئی. کیا سن رہا ہے؟ علامہ رشید ترابی نے کہا 38 گھنٹے حسین کی بیٹی کا جد سے نور پڑا رہا. میں نے اتنی بڑی قسم کھائی ہے کہ آگے نہیں پڑھوں گا. مرید شاہ، سید مرید شاہ خیر پور والے کھڑا ہوئے، کہتے قبلہ ہم نے تو آپ جیسے علماء سے سنا ہے کہ میت جلدی دفن کرتے
اور پھر مخدرات کا بیعت ہو تو جلدی دفن کر دیں. اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ علامہ رشید ترابی نے منبر چھوڑ دیا، اسی طرح عوام میں آ گئے. کہتے مرید شاہ بڑی مجبوری تھی، تیری مرضی اب رو نہ رو. کہتے کیا؟ کہتے جس نے جنازہ اٹھانا تھا ہاتھ اس کے بھی بندے تھے، جو مر گئی تھی ہاتھ اس کے بھی بندے تھے. سجاد نے غریب بہن کا جنازہ اٹھا کے کہا حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، میری 4 سال کی شہیدہ بہن زندان میں اور مر گئی، کسی نے کفن نہ دیا.